استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں۔ آج ہم کریں گے کاروباری مطالعہ NIOS کلاس 10 کا 215 سبق نمبر 9 بینکنگ خدمات۔ بینکنگ خدمات کیا ہے؟ دیکھیں، بینک کی جو شروعات ہوئی تھی، وہ جب شروع ہوگا بینک، تو شروع میں لوگ اس کو بینک میں ڈرتے تھے، کھاتا کھلواتے میں، سب چیزوں سے۔ لیکن آج دیکھیے یہ نیسیسری چیز ہو گئی ہماری کہ اس کے بغیر ہمارا کام نہیں چلے گا، اتنی ضروری ہو گئی۔ تو سب سے پہلے بینک کا کیا مطلب ہے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ کچھ بینک کے نام اور لوگو بھی دے رکھے ہیں۔ سب سے پہلے ہے بینک کا مطلب نقد جمع قبول کرنا، ٹھیک ہے، اور سود ادا کرنا، چیکوں کو کلیئر کرنا، قرض دینا، مالیاتی لین دین میں ایک بچولیے کے طور پہ کام کرنا، اور اپنے گاہکوں کو دیگر مالیاتی خدمات فراہم کرنے کے لیے حکومت کے ذریعے مجاز ایک ادارہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لوگ روز بروز غذا، کپڑے، بچوں کی تعلیم، مکان پہ ہونے والے اخراجات کے لیے پیسے کما رہے ہیں۔ اپنی شادی، بچوں کی تعلیم، مکان اور دیگر سماجی تقریبوں کے لیے بھی پیسے رقم جمع کر ضرورت ہوتی ہے۔ یہ زیادہ بھاری اخراجات ہوتے ہیں جنہیں تبھی پورا کیا جا سکتا ہے جب موجودہ آمدنی سے بچت کی عادت ڈالی جائے۔ رقم کی بچت بڑھاپے اور بیماری کے لیے بھی کی جاتی ہے۔ جن لوگوں کا کام کرنا اور روزی روٹی کمانا ممکن نہیں ہو پاتا، لوگ پیسے کی بچت کی ضرورت پڑنے پر پرانے زمانے میں محسوس کرتے تھے، وہ رقم اپنے گھروں میں بچا کر رکھتے تھے۔ اس عادت سے ضرورت پڑنے پر رقم کا استعمال آسانی سے کیا جاتا تھا، لیکن چوری، ڈکیتی اور دیگر حادثوں کا خطرہ بھی تھا۔ اسی وجہ سے بینک کی شروعات ہوئی۔ بینک ایک ایسی قانونی تنظیم ہے جو جمع وصول کرتا ہے اور ضرورت پڑنے پر اس سے رقم نکالی جا سکتی ہے۔ ضرورت مند افراد اور کاروباری اداروں کو قرض بھی فراہم کرتا ہے۔ تو یہ بینک کی کیا ہے، ایک ڈیفینیشن ہے جو کہ آپ کو پیپر میں لکھنی ہے۔ اب بینک کے جو بنیادی کام ہے، جمع رقم کی حفاظت کرتا ہے، اور دوسرا ضرورت پڑنے پر اس جمع رقم کو نکالتا ہے۔ بینک جمع پر سود ادا کرتا ہے جو اصلی جمع رقم میں جوڑی جاتی ہے، یعنی یہ جو ہے انٹرسٹ وغیرہ بھی دیتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ مطلب اگر آپ بینک میں اسی نسبت سے پیسے ڈالتے ہیں کہ بھئی سود ملے تو غلط۔ جمع کرنے والوں کی بہت بڑی ترغیب ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جمع کرائیں۔ اس وجہ سے بینک جو ہے کیا دیتا ہے، سود دیتا ہے، انٹرسٹ دیتا ہے۔ عوام میں بچت کی عادتیں فروغ پاتی ہیں۔ جمع کی بنیاد پر بینک پیداواری غرض سے کسانوں، تاجروں اور کاروباریوں کو قرض بھی ادا کرتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے آتی ہے تو ڈیفینیشن ہو گئی بینکوں اور قرض دینے والے اداروں میں فرق۔ یہ بڑی آج کے دور میں سمجھ نہیں پاتے کہ بینک الگ ہے اور قرض دینے والے ڈپارٹمنٹ الگ ہے۔ فائنینس کرنے والے الگ ہوتے ہیں، بینک الگ ہوتا ہے۔ آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے بینک بھی اس قرض دہندگان ساہوکار کی طرح ہوتا ہے جو ادھار دینے والوں کو فنڈ فراہم کرتا ہے اور قرض پر سود لگاتا ہے، لیکن ایسا نہیں۔ بینک ساہوکار مہاجن سے کافی مختلف ہے۔ بینک دو اہم کام انجام دیتا ہے۔ پہلا یہ جمع وصول کرتا ہے، اس بنیاد پر قرض دیتا ہے، جبکہ دوسری طرح ساہوکار اپنی نجی دولت سے پیشگی رقم دیتا ہے اور عام طور پر دوسروں سے جمع وصول نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو بینک جمع کرتا اور اسی میں سے قرض دیتا ہے۔ 10 شیڈول ساہوکار اور بینک کے فرق کو واضح ظاہر کر سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ دونوں کیسے ظاہر کر رہے ہیں اس بات کو، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ بنیاد دیکھیں، وجود بینک منتظم ادارے ہوتے ہیں اور ساہوکار مہاجن یا ساہوکار معاملہ انفرادی ہوتا ہے، یعنی اس میں کئی لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے، اس میں اکیلے کا ہوتا ہے۔ سرگرمی، بینکنگ سرگرمی میں رقم ادھار دینا اور جمع قبول کرنا شامل ہے، اور ساہوکار میں جمع قبول کرنا شامل نہیں ہے، جمع نہیں کرتا، صرف ادھار دیتا ہے۔ گاہک، بینک بالعموم عوام اور بالخصوص کاروباری کمیونٹی کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور ساہوکار کسان اور غریب لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بینک کا کردار آ سکتا ہے۔ بینک کا کردار ہمارے معاشرے میں کیا ہے، تو یہ پوائنٹ ہے کچھ، جیسے یہ لوگوں میں بچت کی عادت ڈالتا ہے، اور لوگوں کے پاس زائد رقم ہوتی ہے اس کو بینک میں جمع کر سکتے ہیں۔ کرنسی کے بجائے چیک میں لین دین بناتا ہے۔ قلیل مدتی اور طویل مدتی کاروبار کو قرض بھی دیتا ہے، یعنی کم وقت کے لیے اور لمبے وقت کے لیے۔ یہ لین دین بھی آسانی پیدا کرتا ہے۔ مکانوں، چھوٹے پیمانوں کی صنعت اور خود قرض
خود روزگار کاروبار چھوٹے چھوٹے کاروباری اداروں کو قرض بھی فراہم کرتا ہے اور صرفی پائیدار اشیاء مکانات آٹو موبائل وغیرہ کی خریداری کے لیے قرض بھی فراہم کرتا ہے اور معیاری زندگی بڑھانے میں بھی مدد کرتا ہے۔ اب بھائی یہ سوال ہے متن پہ مبنی، ان کو کرنا ہے کہ بینک لوگوں سے جمع قبول کرتا اور ان لوگوں کو کیا فراہم کرتا ہے۔ اس میں ابھی آپ نے پیچھے پڑھا قرض، تو اس میں آپ لکھ دیں گے اور ان لوگوں کو کیا فراہم کرتا، ادھار۔ ادھار دیتا ہے یا ادھار فراہم کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ بینک جن کے پاس زائد رقم ہوتی ہے اور جن کی رقم ادھار دینی ہوتی ہے ان کے درمیان کے طور پہ کام کرتا ہے۔ کس کے طور پہ کام کرتا ہے؟ بچولیا کے طور پہ، ہے نا، ایک سے لیتا ہے اور دوسرے کو دیتا ہے۔ تیسرا ہے کہ بینک کاروباری سرگرمیوں میں آسانی پیدا کرتا ہے اور تجارت یعنی کاروبار کے لیے ایک اہم لوازم سمجھی جاتی ہے۔ بینک کرنسی کے بجائے کے ذریعے ادائیگی کی سہولت فراہم کرتا ہے، یعنی چیک کے ذریعے ادائیگی کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ پانچواں اس کے اندر کہ دیش اپنی نجی دولت رقم پیشگی ادھار دیتا ہے۔ کون ادھار دیتا ہے اپنی نجی دولت سے؟ بینک نہیں بلکہ ساہوکار۔ بینک کی تو اپنی دولت ہوتی نہیں، وہ تو لوگوں کی ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، یہ میں نے بھر دیا 9.1، اس طرح کا آپ کا آئے گا اس میں۔ اب بینکوں کی اقسام، بینک کتنی طرح کے ہوتے ہیں، ہے نا؟ دیکھیں بینک کئی طرح کے ہوتے ہیں جو ہمارے ملک میں زراعت، کاروبار، پیشگی وغیرہ میں مصروف لوگوں کو مختلف زمروں کی مالیاتی ضرورتوں کو پورا کرنے کا کام کرتے ہیں۔ کاموں کی بنیاد پر ہندوستان میں بینکنگ اداروں کو درجیل میں قسم میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بینکوں کی اقسام کیا ہے؟ مرکزی بینک، ترقیاتی بینک، مخصوص بینک، کمرشل بینک، ہے نا، ترقیاتی بینک، مرکزی بینک میں کمرشل بینک، پبلک سیکٹر بینک، نجی سیکٹر بینک، غیر ملکی بینک، کوآپریٹو بینک، پرائمری کریڈٹ سوسائٹی، سینٹرل کوآپریٹو بینک، ریاستی کوآپریٹو بینک۔ یہ سارے جو ہے بینک کی اقسام۔ اب انہیں ایک ایک کر کے جو ہے ہم سمجھ لیتے ہیں تاکہ جو ہے سمجھنے میں آسانی بھی ہو آپ کے۔ سب سے پہلے مرکزی بینک کا کیا رول ہے؟ دیکھیں، وہ بینک جن کا کام ملک کے بینکنگ کے نظام کی رہنمائی کرنا اور انہیں منضبط کرنا ہے، انہیں اس ملک کے مرکزی بینک کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ ایسے بینکوں کا عوام سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، یہ لازماً حکومت کے بینکر کے طور پہ کام کرتے ہیں، کبھی دوسرے بینکوں کے جمع کھاتے رکھتے ہیں اور دیگر بینکوں کی ضرورت پڑنے پر پیشگی رقم دیتے ہیں۔ مرکزی بینک دیگر بینکوں کو جب کبھی کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اسی لیے ان بینکار کو بینک کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا ہمارے ملک کا مرکزی بینک ہے۔ 1 نمبر کا سوال ہے کہ ہمارے ملک کا مرکزی بینک کون سا ہے، یعنی سینٹرل بینک آف انڈیا کون سا ہے؟ تو آپ لکھ دیں گے کہ بھائی ریزرو بینک آف انڈیا جو ہے وہ ہمارا مرکزی بینک ہے۔ مرکزی بینک مختلف مدتوں کے تحت حکومتی محاصل اور اخراجات کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ اس کا کام جو بھی حکومت خرچ کرتی ہے اس کا ریکارڈ بھی مرکزی بینک رکھتا ہے، ٹھیک ہے، جب اس نے خرچ کرا ہوتا ہے۔ پالیسیوں کی صلاح بھی دیتا ہے اور جمع بینک قرضوں کی شرح سود کا فیصلہ بھی کرتا ہے، یعنی کتنے % انٹرسٹ لینا چاہیے یا دینا چاہیے۔ اور کرنسی اور نوٹ جاری کرنے کا بھی مرکزی بینک کا ہی کام ہوتا ہے۔ ملک میں مختلف طریقوں کے ذریعے سرکولیشن گردش کو منضبط کرتا ہے۔ کوئی دوسرا بینک کرنسی جاری نہیں کر سکتا، صرف مرکزی بینک ہی جاری کرتا ہے۔ مرکزی بینک کے یہ سارے کام جو میں نے بتائے ہیں اسے آپ اپنے مائنڈ میں رکھیے گا۔ اس کے بعد ہے کمرشل بینک۔ اب بھائی کمرشل بینک یا تجارتی بینک وہ بینکنگ ادارے ہوتے ہیں جو عوام سے جمع قبول کرتے ہیں اور گاہکوں کو مدتی قرض پیش کرتے ہیں۔ اور تجارتی بینک جو ہوتے ہیں یہ کمرشل بینک کی جو ہے 3 قسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پبلک سیکٹر، نجی سیکٹر اور غیر ملکی۔ پبلک سیکٹر وہ بینک ہوتے ہیں جو اکثریتی حکومت ہند ریزرو بینک آف انڈیا کے ہوتے ہیں،
نجی سیکٹر وہ ہوتے ہیں جو شیئر پونجی کا زیادہ تر انفرادی لوگوں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور غیر ملکی بینک وہ ہوتے ہیں جو باہر کے ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں سٹی بینک ہے نا، ان کی شاخیں الگ الگ ملکوں میں کھلی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. 1991 کی مالیاتی اصلاحات کے بعد اس کی غیر ملکی بینکوں کی تعداد جو ہے بڑھی. اور ترقیاتی بینک کیا ہوتے ہیں؟ جو کاروبار، ٹیکنالوجی کے استعمال اور پھیلاؤ میں مدد کرتے ہیں. اور کوآپریٹو بینک مالیاتی ہستی ہوتی ہیں جن کا تعلق ان ممبروں سے ہوتا ہے جو ملک کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے بینک کے گاہک بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جو ہے آگے اس میں کوآپریٹو بینک کی اقسام 3 قسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پرائمری کریڈٹ سوسائٹی، ٹھیک ہے جی. ان کی تشکیل گاؤں یا قصبے کی سطح پر ایک ہی علاقے میں رہنے والے قرض خواہ اور قرض نہ چاہنے والے ممبروں کے ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. سینٹرل کوآپریٹو بینک، یہ بینک ضلعی سطح پہ کام کرتے ہیں. اور ریاستی کوآپریٹو بینک ہوتے ہیں جو چھوٹے اعلیٰ سطح کے کوآپریٹو ہوتے ہیں، فنڈ کو محرک کرتے ہیں. اور مخصوص بینک کیا ہوتے ہیں؟ کسی ایسے بینک جو سرگرمی مخصوص میدانوں میں کاروبار قائم کرنے کی ضرورت کو پورا کرنے کا مجموعی مدد فراہم کرتے ہیں. ہندوستانی درآمد پر آمد بینکنگ، ایگزیم بینک. اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لیے. اگر آپ باہر کے ملکوں میں اپنی اشیاء برآمد کرنے کے لیے کوئی کاروبار کرتے ہیں تو آپ اپنے ملک میں فروخت کے لیے غیر ممالک اشیاء درآمد کرتے ہیں تو ایگزیم بینک آپ کو مطلوبہ مدد اور معاون فراہم کرتا ہے، یعنی یہ پیسے کا لین دین کرتا ہے باہر کے ملکوں سے. ہندوستان کی چھوٹی ترقیاتی بینک کیا ہوتا ہے؟ SIDBI. چھوٹے پیمانے کے کاروباری صنعت قائم کرنا چاہتے ہیں تو SIDBI کے ذریعے جو ہے وہ شرطوں پہ قرض کی دستیابی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. قومی بینک برائے زرعی و دیہی ترقیات، یہ بھی بینک ہوتے ہیں جو کھیتی باڑی سے ریلیٹڈ چیزیں فراہم کرتے ہیں کسانوں کو اور گھریلو اور صنعت کاروں کو، ٹھیک ہے بھائی. اب اس کے بعد جو ہے سوال ہیں آپ کے، انہیں کرنا ہے. درج ذیل بیانات میں سے ہر ایک کے بارے میں مذکورہ بینک کس قسم کی شناخت کیجیے. مطلب اس کی شناخت کر کے بتانا ہے کہ بھائی یہ جو بینک ہے یہ کون سا ہے. جیسے کمرشل بینک جہاں اکثر شیئر پونجی جمع ہوتی، کیا کہلاتے ہیں؟ نجی. یہ کہلاتے ہیں نجی سیکٹر بینک، کیونکہ یہ نجی ہوتے ہیں، لوگوں کے ہوتے ہیں. وہ بینک جو بیرون ملک اشیاء کی آمد کے لیے معاون اور رہنمائی کرتے ہیں. ایگزیم بینک کون ہوتے ہیں بھائی؟ ایگزیم بینک. اب اگلا ہے کہ اپنے مشترکہ مفادی کی تکمیل کے لیے لوگوں کے ذریعے تشکیل کیا گیا بینک. کوآپریٹو بینک جو لوگوں کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ بنایا گیا ہوتا ہے. کرنسی نوٹ جاری کرنے والا بینک کون سا ہوتا ہے؟ مرکزی بینک. مرکزی بینک کون سا آپ کو بتائیے؟ ہمارا ریزرو بینک آف انڈیا. کمرشل بینک جس میں حکومت کا حصہ اکثریت میں ہوتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ پبلک سیکٹر بینک. کیا کہلاتا ہے؟ پبلک سیکٹر بینک، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے 9.4 کمرشل بینکوں کے کام. کمرشل بینکوں کے کام کی 2 اقسام میں درجہ بندی کی گئی، مطلب 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں، ایک بنیادی کام، ایک ثانوی کام. اچھا، بنیادی کام کے کیا ہوتے ہیں؟ ان کے بنیادی کام ہوتے ہیں یہ کام جو بینک کے ذریعے لازمی طور پر انجام دیے جاتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں وہ تنظیم جو ان کاموں کا انجام دیتی ہے اسے بینک کے طور پہ جانا جاتا ہے. اب بات آتی ہے اس کے سامنے کہ کمرشل بینکوں کے بنیادی کام درج ذیل ہیں: جمع قبول کرنا اور قرض اور پیشگیان عطا کرنا. پہلے جمع قبول کرتی ہے، مطلب پہلا اس کا کام یہ ہے کہ آپ جب بینک میں جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے
پیسے جمع کرتی ہے اور اس پہ جو ہے سود کے طور پہ بڑھا کے دیتی ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ترغیب ملے اور بینک میں جمع کرائیں۔ اس کے بعد جو ہے جمع کرنا، بینک کا کام جو ہوتا ہے وہ پیسے جمع کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور بینک جو ہے جمع کرنے والے کے اوپر سود بھی دیتا ہے۔ سود اس وجہ سے دیتا ہے، یعنی انٹرسٹ، بیاج اس وجہ سے دیتا ہے تاکہ لوگ جمع کریں۔ اگر وہ نہیں دے گا تو لوگ جمع نہیں کرتے، تو لوگوں کو لبھانے کے لیے وہ ساتھ میں کیا دیتا ہے، تھوڑا سا انٹرسٹ دے دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے بھائی قرض اور پیشگی ادائیگی۔ کمرشل بینک ہوتے ہیں، دوسرا اہم کام ہوتا ہے قرض اور پیشگی دینا۔ مطلب بینک جو ہے آج کل قرض دیتے ہیں، پہلے تو لوگ لیتے نہیں تھے اتنا قرض، لیکن اب بہت زیادہ ڈیمانڈ ہو گئی، کاروباری اور کمیونٹی کے لوگ کھاتوں اور بینکوں میں منظور شدہ شرح سود کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ قرضوں اور پیشگیوں پر لگائی گئی سود کی شرح قرض کی مقصد اور مدت کے لحاظ سے اور بعض ادائیگی کے طریقے کے مطابق بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ اب ہے بھائی قرض ایک مخصوص مدت کے لیے دیا جاتا ہے۔ اب آپ جائیں کبھی بینک میں، اگر کسی نے کبھی قرض لیا ہو، ویسے تو کبھی نہیں لینا چاہیے، لیکن اگر آپ کبھی قرض لیتے ہیں، لون جسے بولتے ہیں، تو ایک مدت کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو 1 سال کے اندر لوٹانا ہے، 5 سال کے اندر لوٹانا ہے، یا 10 سال کے اندر لوٹانا ہے، یا 6 مہینے میں لوٹانا ہے۔ اس کے اندر آپ کو وہ قرض دینا ہوتا ہے۔ اگر آپ نہیں دیتے تو اس کے اوپر آپ کے اوپر شرح سود لگتی ہے اور پھر کوئی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ پیشگیاں کیا ہوتی ہے؟ پیشگی قرض کی ایک سہولت ہے جو بینک کے ذریعے اپنے گاہکوں کو دی جاتی ہے۔ اس معنی میں قرض سے مختلف ہے، قرض طویل مدت کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے، جبکہ پیشگی عام طور پر ایک مختصر مدت کے لیے دیا، مطلب جو اور اس میں جو ہے شرح سود بینک مختلف ہوتی ہے، نکالی جانے والی رقم پر سود لگاتا ہے، نہ کہ منظور شدہ رقم پر۔ اس میں جو ہے بھائی وہ انٹرسٹ لگاتا ہے اور تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے۔ پیشگی کی اقسام بھی ہیں یہاں پہ، بینک کی نقد، کرنٹ اور ورڈ آف بل، ڈیکسٹنگ بل آف اسکیچنگ کے ذریعے قلیل مدت مالیاتی ادا کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے سارے بینک کے کام ہیں۔ اب اچھا دیکھیے کیش، کریڈٹ، نقدی۔ اب دیکھو کریڈٹ بھی ایک زبردست وہ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے بینک آپ کو دے دیتا ہے، ایک کریڈٹ کارڈ دے دیتا ہے، ایک سہولت ہوتی ہے یہ بھی کیش کریڈٹ کی۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ 80,000 90,000 بینک دیتا ہے، وہ 40 دن کے اندر آپ کو واپس اس میں لوٹانے ہوتے ہیں، خرچ کر سکتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے اوور ڈرافٹ۔ اوور ڈرافٹ بھی بینک کے ذریعے کی جانے والی ایک کریڈٹ سہولت ہے، جو گاہک جن کا بینک میں چالو کھاتا ہے ان کے کھاتے میں کریڈٹ بیلنس جمع کرنے کی رقم نکالنے کی اجازت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈسکاؤنٹ بل آف اسکیچنگ، بینک بٹے پر بلوں کو بھانپنے کے ذریعے قلیل مدت فراہم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ثانوی کام یہ تو ہوگا بینک کے بنیادی۔ اب ثانوی کام یعنی سیکنڈ ورک کیا ہے بینک کا؟ بھائی سیکنڈ ورک جو ہے وہ یہاں دے رکھا ہے کہ بینک جو ہے جمع قبول کرتے ہیں ادھار دینے کے کاموں میں بینک کے دیگر کام ہے، جیسے آف کریڈٹ، ٹریولنگ چیک، محفوظ جمع خانے، وہاں پہ آپ اپنے دستاویز، اپنے گہنے اور اپنی قیمتی چیزیں جمع کر سکتے ہیں۔ یہ ثانوی کام ہے، آج کل لوکر جسے بولتے ہیں۔ یہ بھی بینک میں اب آپ جائیں وہاں پہ جو سہولت ہے نا وہ سب اس کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ بھائی بینک میں کیا کیا پیسے جمع کر سکتے ہیں، پیسے جمع کرنے کے ساتھ ساتھ لوکر کی فیسلٹی ہو گئی بینک میں۔ وہاں پہ آپ جو اپنا قیمتی سامان، اپنے دستاویز، ضمانتوں کے محفوظ کاغذ، گاہکوں کے لیے زد مالا اموار کی سہولت، اہم کھاتوں کے دوسرے کھاتے میں ایک شاخ، چیک، بک آرڈر، ڈیمانڈ ڈرافٹ، یہ سارے کام ہیں۔ اشیاء، مشینری، گاڑیوں وغیرہ کی خریداری کی ادائیگی، یہ سب ثانوی کام بھی جو ہے بھائی بینک ہی کرتا ہے۔ اب اس کے متعلق جو ہے کچھ سوالات آ جاتے ہیں بھائی، یہ والے متن پہ مبنی سوال ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں، صحیح اور غلط کا جواب لگانا ہے آپ کو۔ اب پہلا ہے بھائی اس میں بینک کے ذریعے اپنے گاہکوں کو طویل مدت قرض اور پیشگیاں دونوں عطا کی جاتی ہیں۔ بینک جو ہے گراہکوں کو دونوں چیزیں دیتا ہے، یعنی ایک شارٹ ٹرم کے لیے بھی لون دیتا ہے اور لانگ ٹرم کے لیے بھی لون دیتا ہے یعنی قرض دیتا ہے۔ تو یہ صحیح ہے، اس پہ ٹی بنا دیں گے۔ تو پہلے پہ آپ بھائی لگا دو ٹی، ٹھیک ہے، پیپر میں بھی لگائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ بینک گاہکوں کے زیورات اور اہم دستاویز اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے، بالکل رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں بینک میں لوکر کی سہولت ہوتی ہے، اور وہ جو ہے آپ کے پیسے بھی رکھ سکتا ہے، زیورات بھی رکھ سکتا ہے، اور جو ہے اپنے قیمتی دستاویز بھی رکھا سکتا ہے۔ بینک معقول شرح سود پر طلباء کو ان کی تعلیم کے لیے قرض دیتا ہے؟ نہیں دیتا بھائی، معقول شرح سود کے ساتھ نہیں دیتا۔ وہ تو بھائی اگر دیتا بھی ہے تو بس نارملی حساب سے دیتا ہے، بالکل ایسا نہیں کہ بھائی اس کو بہت زیادہ دے رہا ہوں۔ ڈسکاؤنٹ بل آف اسکیچ بینکوں کے ذریعے بغیر لاگت انجام دی جاتی ہے۔
बगैर लागत अंजाम नहीं दी जाती, उस पर भी लागत लगती है जब ही देता है। अब आखिरी है 5वां इसका कि ओवरड्राफ्ट के ज़रिए ग्राहक अपने बैंक खाते में जमा दस्तियाब रकम से ज़्यादा की रकम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसके बाद है मरकज़ी बैंक। मरकज़ी बैंक को पढ़ लेते हैं भाई। मरकज़ी बैंक क्या है? मरकज़ी बैंक होता है सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का जो है सबसे बड़ा बैंक है। 1934 की दफात के मुताबिक 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सवाल इम्पोर्टेंट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना, कब इस्टेब्लिश हुआ, तो याद रखना 1 अप्रैल को 1935 को। ठीक है जी, 1 नंबर का सवाल है। ये बीच बीच में आपको बताता चल रहा हूँ भाई क्या सवाल आ सकते हैं, ताकि आप इनकी तरफ जो है अंडरलाइन करके इन्हें उतार लें भाई। तो ये 1 नंबर का सवाल है। रिजर्व बैंक का जो मरकज़ी किरदार है वो ये कलकत्ता में कायम किया गया था सबसे पहले, लेकिन 1937 में मुस्तकिल तौर पे मुंबई में आ गया, और जो है आज जो है पूरी दुनिया का ये बैंक है भाई। बैंक जमा खाते क्या है ये तो हो गया, चलो आपने पहले ही पढ़ चुका कि हम बैंकिंग की सरमाया में जो है आवाम अपना पैसा जमा करती है, और उस जमा खाते से जो है रोज़मर्रा के अखराजात अपनी पूरे करते हैं, और लोग जमा करके रखते हैं कि कभी खुशी के मौके पे या कभी बीमारी के मौके पे या बच्चे की तालीम के मौके पे उसको, और चोरों से बचाने के लिए, और मतलब खुलवा लेते हैं ताकि जो है घर में ना रखें, चोरियाँ हो जाती हैं, हो जाता इस वजह से। अब इसके बाद आ जाती है अगली बात, आगे पेज नंबर 162 पे आ जाते हैं, इस पे सॉरी। अब यहाँ पे ये सारे हैं कि भाई एक सवाल ये मतन पे मबनी दर जेल में सही या गलत का निशान लगाना है। तो पहले ये एक पहला पॉइंट है, इसको देख लेते हैं कि बचत बैंक खाते में जमा की गई रकम का इस्तेमाल हाल और मुस्तकबिल दोनों की ज़रूरतों पूरा करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, इंसान जो है हाल और मुस्तकबिल की ज़रूरतें पूरा करने के लिए ही खाते खुलवाता है, ताकि उसकी जो है ज़रूरतें पूरी हो जाए। आगे इसमें यह है कि एक मेयारी जो बैंक होता है, जमा खाते में हर महीने एक मुकर्रर रकम जमा कराने की ज़रूरत होती है। नहीं भाई, बिल्कुल मियादी बैंक जो होता है उसमें ऐसा नहीं कि भाई आपको जो है हर महीने ही बैंक में कुछ ना कुछ जमा कराना है, ये फॉल्स है, गलत है। मुतवातिर जमा खाते में जमा की गई रकम पर सूद की शरह बचत बैंक खातों की निस्बत ज़्यादा होती है, बिल्कुल ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें एक कंडीशन होती है कि आपको 5 साल तक हर महीने इतने पैसे जमा कराने हैं। इसके बाद अगला है कि चालू जमा खाते में सिर्फ कारोबारियों के ज़रिए ना कि तालीमी इदारों के ज़रिए खोला जा सकता है। फॉल्स है, तालीमी इदारे भी जो बड़े बड़े होते हैं, यूनिवर्सिटी होती हैं, वो भी अपने खाते जो हैं चालू खुलवाती हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में लार्ज अमाउंट में पैसा आता है ना। मकान की तामीर से मुतालिक बचत खाता मुतवातिर जमा खाते की एक क्या है किस्म है, एक किस्म है। तो ये भी क्या है भाई आपका ट्रू है, बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद है मियादी जमा खाते पर दी जाने वाली शरह सूद और उस मुद्दत की तवालत पर मुनाजिस के लिए जमा किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद ये 2 आपके होमवर्क में, और ये खाली जगह आप भर दीजिएगा बी पार्ट में, ठीक है। बचत बैंक खाते को जमा रकम खुलवा सकते हैं बराए नाम, मतलब बराए नाम होता है, इसमें आप जमा कराओ या मत कराओ। और मियादी जमा खाते में जो होता है वो बचत बैंक खाते की निस्बत क्या होता है, ऊंचा सूद मिलता है, यानी ज़्यादा सूद मिलता है। और ड्राफ्ट की सहूलत चालू खाते में होती है, ठीक है जी, चालू खाते में ये सुविधा होती है। और यक जारी की जाने वाली, जिसमें यक जारी किया जाने, और आखिरी में जो आएगा वो आएगा एक जैसा होती है। शरह सूद कैसी होती है, एक जैसा होती है। तो ये आपको इसके अंदर भरना है। और अब इसके आगे जो है थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा मैं आपको। अब भाई बचत बैंक खाता कैसे खोला जाता है, बिल्कुल आसान है। आप बैंक में जाइए, ठीक है, और वहाँ पे जहाँ पे जो क्या कहते हैं फॉर्म लेना होता है, फॉर्म भरना होता है, वहाँ पे मे आई हेल्प यू करके एक काउंटर होता है, वहाँ पे जाइए और उनसे फॉर्म लीजिए। क्या क्या करना होता है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। 4-5 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपको करना होता है फॉर्म भरना होता है, ठीक है। फॉर्म में फ़र्द का नाम होता है, उसका पेशा होता है, रिहाइश होती है, दरख्वास्त दहिंदगार के
दस्तखत होते हैं। मुनासिब तारुफ होता है कि भाई मैं आपके बैंक में खाता खुलवाना चाहता हूँ। नमूना दस्तखत होते हैं, आपके जो है साइन वगैरह लिए जाते हैं, फ़ोटो लगाए जाते हैं और आप कहाँ रहते हैं और सारी चीज़ें आपकी उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। अच्छा, बचत बैंक खाते पर अमल दरामद का तरीका। सबसे पहले जो है खाता जब आपका खुल जाता है तो वहाँ पे आपको पैसे जमा कराने होते हैं, उसके ज़रिए आपको जाता है। देखिए, जमा कराने की पर्ची यानी इसे बोलते हैं डिपॉजिट स्लिप, इंग्लिश में डिपॉजिट स्लिप होती है, ये भरना आपको आनी चाहिए। इसमें जो है डेट डाली जाती है, अकाउंट नंबर डाला जाता है और जितने पैसे जमा कराने वो रुपीज़ मतलब डिजिट्स में भी लिखा जाता है और वर्ड्स में भी, और फिर उसके बाद उसमें साइन करके उसे जमा कर दिए जाते हैं। ठीक है जी। और इसके बाद जो है जमा खाते से रकम निकालना। जमा खाते से रकम निकालने के लिए एक आती है विथड्रॉ स्लिप। ये दो तरह से, चेक से भी निकाल सकते हैं, जमा रकम निकालने का फॉर्म भी होता है चेक से भी और एटीएम से भी। रकम निकालने का फॉर्म कुछ इस तरह से होता है जिसमें आप जो है अपना नाम वगैरह और सारी चीज़ें उसको दिखा देते हैं और आप वहाँ से आसानी से रकम निकाल सकते हैं। चेक के ज़रिए भी निकाल सकते हैं आप। बैंक अकाउंट आपको एक चेक देता है, चेक में आप लिखें सेल्फ और उसके बाद जो अपने दस्तखत करें और आपके सामने। और एटीएम से तो निकालने का आपको तरीका पहले ही पता है। एटीएम में जाना है, अपना अकाउंट नंबर डालना है, अकाउंट नंबर कह रहा हूँ, पिन नंबर डालने, जितनी रकम आपको निकालनी है उतनी आप निकाल सकते हैं। पर याद रहे, आपके अकाउंट में अगर 10,000 रुपये जमा है तो 10,000 निकाल सकते हैं, यानी आपने 20,000 डाल दिए तो वो लेगा नहीं उसे। ठीक है, इस तरह से। और आजकल तो इंटरनेट की सुविधा बहुत तेज़ हो गई है, लोग इंटरनेट के ज़रिए ही अपने पैसे वगैरह निकालते हैं। ठीक है, ये सारे तरीके। और एटीएम का यह खास फ़ायदा है कि एटीएम से कोई भी निकाल सकता है। जैसे आपका एटीएम आपका भाई ले जाए, यार मेरे पैसे निकाल रही हो, तो वो निकाल के ला सकता है, बस उसे पिन नंबर याद होने चाहिए। पिन कहते हैं पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पिन की फुल फॉर्म याद रखिएगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक नंबर में आ जाता है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, बताया नहीं। और ये एटीएम जो होता है खुद कोल्ड ट्रेलर मशीन होती है ये। ठीक है, यानी जो है इसके अंदर 24 घंटे आप रकम निकाल सकते हैं। बहुत आसान होता है इससे निकालने का सिस्टम, और आज की जनरेशन को बहुत अच्छे से चलाना आता है। अब भाई ये मतन पे मबनी सवाल आते हैं, सही और गलत के, ये आपको करने, ये मैंने आपको दे दिया है और आपको खुद से इसे सॉल्व करना है। लास्ट में मैं इसका आपको दिखा भी दूँगा। अब आगे चलते हैं। इसके अंदर है ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना, आजकल जो है इंटरनेट का ज़माना है, ई बैंकिंग की सुविधा हो गई है। आप देखें, पेटीएम चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, फ़ोन पे चलाते हैं, इन सब के ज़रिए आप जो है अपने एटीएम को इससे कनेक्ट कर लेते हैं अकाउंट को, और फ़ोन के ज़रिए आपका अकाउंट इससे कनेक्ट हो जाता है और आप पेमेंट आसानी से लेन देन कर सकते हैं। अगर बैंक नहीं जा पा रहा है, किसी को देने, भाई 5,000 रुपये देने, मुझे 2,000 देने, तो आप उसके स्कैनर लें या उसका नंबर लें और उस पर पे कर सकते हैं। यानी डिजिट्स की जो दुनिया अब शुरू हुई है वो क्या है, ई बैंकिंग की सुविधा है कि आपको सिर्फ दिखेंगे मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं। डेबिट कार्ड जो होता है आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं, इस तरह का होता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड भी आता है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, कंपनियों के ज़रिए जारी किए जाते हैं, बड़े बड़े बैंकों के ज़रिए जारी किए जाते हैं। क्रेडिट कार्ड में सुविधा होती है कि आप जो है उसके ज़रिए एक तरीके से कर्ज ले लेते हैं बैंक से कुछ दिन के लिए और फिर उसे 40 दिन के अंदर लौटाना होगा। नेट बैंकिंग की तो आपको पता ही है, नेट बैंकिंग क्या है। इंटरनेट में खातों के दरमियान फंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने को हम क्या कहते हैं, नेट बैंकिंग कहते हैं। फ़ोन बैंकिंग भी आ गई भाई अब तो। फ़ोन बैंकिंग क्या है, टेलीफोन के ज़रिए, है ना, टेलीफोन के ज़रिए 24 घंटे अपने खातों में खिदमत अंजाम दे सकते हैं, फ़ोन बैंकिंग कहलाती है। SMS के ज़रिए वसूल करते हैं। ठीक है, फ़ोन बैंकिंग की सुविधा होती है। अब भाई ये है यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स और ये सही गलत, इसे आप खुद से करिए। अच्छा, मैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाता चलूँ कि भाई आपके कौन को या आपने क्या सीखा, इसे पढ़ लीजिएगा एक बार। इख्तितामी सवाल हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये देखो, जैसे इस्तिलाह बैंक की तारीफ़ कीजिए, बैंकिंग क्या है, निजी सेक्टर वाले क्या है। ये तकरीबन इतने क्वेश्चन है, 18-19, इनके आप आंसर निकाल लीजिएगा। ये 28 क्वेश्चन है और ये जो 9.1 के जवाब ये रहा है, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के ये रहा है, और 6 का भी दिखाया था आपको। ये भाई आपका 6 का जवाब है। और ये यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 9 था मैंने आपको पूरा करा दिया, और इसमें शुरू से लेकर आखिर तक मैंने इसे आपको अच्छे से समझा दिया, क्योंकि बड़ा चैप्टर था, समझाने में टाइम ज़रूर लगा, लेकिन मैंने एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी और इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। वीडियो को हमारे जो है अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दिए, लाइक भी कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, नंबर भी है डिस्क्रिप्शन में। और हार्ड कॉपी में प्रैक्टिकल असाइनमेंट जो भी आपकी जो
ہیں, اور یا نوٹ بک ہو یا ہیلپ بک ہو, جو بھی آپ کو چاہیے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, آپ تک پہنچا دی جائے گی. شکریہ.